رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس میں ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر سورہ بروج میں آیا ہے۔ یہ ہے اصحاب الاخدود۔ اس وقت یمن کا ایک بادشاہ تھا، یوسف ذو نواز، جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ بادشاہ نے اس جادوگر کے ذریعے بہت سے لوگوں کو شکست دی، لیکن اب جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا، میری موت کا وقت قریب ہے تو مجھے ایک لڑکا دو جسے میں جادو سکھا سکوں۔ پھر بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکا چنا۔ جادوگر اس لڑکے کو جادو سکھانے لگا۔ ایک دن جب وہ جادو سیکھنے نکلا تو راستے میں اس نے ایک راہب کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اکثر آتے اس کو عبادت کرتے دیکھتا اور اس کی باتیں بھی سنتا۔ وقت گزرتا گیا، وہ جادو بھی سیکھتا رہا اور اللہ کا دین بھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک شیر موجود ہے جس سے لوگ ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ آج موقع ہے کہ معلوم کر لوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر شیر پر پھینکا، اگر خدا کے نزدیک راہب کا دین سچا ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ختم کر دے۔ پتھر لگتے ہی شیر مر گیا اور لوگ حیران رہ گئے۔ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھوں سے بیمار اچھے ہونے لگے اور لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آنے لگے۔ ایک دن بادشاہ کا اندھا وزیر بھی اس کے پاس آیا، تحفے پیش کیے اور کہا، مجھے شفا دے دو، یہ سب تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وزیر نے ایمان قبول کیا اور اللہ نے اسے شفا دی۔ جب بادشاہ نے وزیر کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ تیری آنکھیں کس نے لوٹائی؟ میرے رب نے۔ یعنی ہم نے لوٹائی؟ نہیں، میرا اور تیرا رب تو اللہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا غرور بھڑک اٹھا۔ وزیر کو مارا گیا، ستایا گیا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا، تو اندھوں کو شفا دیتا ہے؟ نہیں، میں نہیں دیتا، میرا رب دیتا ہے۔ میں ہی تیرا رب ہوں۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا، اسے پہاڑ پر لے جاؤ اور اونچائی سے گرا دو۔ جب سپاہی اسے لے گئے، لڑکے نے دعا کی، پہاڑ ہلنے لگا، سپاہی گر گئے اور لڑکا زندہ بچ گیا۔ پھر وہ بادشاہ کے دربار میں واپس آیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ دیکھ، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، کچھ لوگ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے گئے تاکہ اسے ڈبو دیں۔ لڑکے نے پھر دعا کی، ایک لہر اٹھی، سب ڈوب گئے اور وہ پھر سلامت بچ گیا۔ پھر جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو کہا، تو چاہے کچھ بھی کر لے، مجھے مار نہیں سکتا۔ ہاں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو ایسا کر، شہر کے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، مجھے ایک درخت پر باندھ، میرے ترکش سے ایک تیر نکال اور کہنا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ وہ تیر مجھ پر چلا دینا۔ جب تو ایسا کرے گا میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر چلایا، لڑکے کے سر پہ لگا، اس نے ہاتھ رکھا اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی لڑکا گرا، سارے لوگ چیخ اٹھے، ہم ایمان لائے اس رب پر جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ وہ دین جسے وہ مٹانا چاہتا تھا وہی دین پھیل گیا۔ غصے میں اس نے حکم دیا، شہر کے راستوں میں خندقیں کھودو، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو۔ جو اپنے ایمان سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، اور جو ثابت قدم رہے اسے آگ میں پھینکو۔ اور اس طرح ہزاروں مرد اور عورتیں، چھوٹے بچے تک ایمان پر قائم رہے اور آگ میں کود گئے، لیکن دین حق نہیں چھوڑا۔ قرآن نے فرمایا، قتل اصحاب الاخدود، مار ڈالے گئے خندقوں والے، وہ لوگ جو مومن کو صرف اس لیے جلا دیتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ Subscribe the channel.